اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک سوال ہے کہ قادیانی اگر نعوذ باللہ گھر کے ممبرز میں سے یا اقربا میں سے کوئی ہو تو اس کے ساتھ کیسے پیش آئیں جب کہ ہم مجبور بھی ہوں؟ سب سے پہلے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتی ہوں کہ قادیانیوں کا معاملہ عام کفار اور مشرکین سے مختلف ہے۔ ہم عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کفار و مشرکین کے ساتھ مثالی تھا، حتیٰ کہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح صحابہ و صحابیات کے جو مسلمان ہوئے تو ابھی ان کے گھر والے یا والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتے تھے۔ اسی طرح منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کہ جس کا بیٹا سچا مسلمان اور صحابی تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا تھا۔ سورہ لقمان میں اس حوالے سے واضح گائیڈنس ہے کہ دنیا کے معاملات میں، دنیاوی امور میں، برتاؤ میں حسن سلوک کرو، لیکن احکام شرعیہ میں ان کی ایک بھی نہ سنو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ دنیا کے معاملات میں اچھا برتاؤ کرو، لیکن دینی امور میں، احکام شرعیہ میں ان کی ایک بھی نہ سنو۔ یہ تو عام کفار اور مشرکین کے ساتھ برتاؤ کے لیے حسن سلوک کا حکم ہے، لیکن جو قادیانی ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہونے کی وجہ سے صرف کافر نہیں بلکہ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ لیکن یہ عدالت اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک عام شہری تو بے اختیار ہے، جس کے گھر یا خاندان میں نعوذ باللہ کوئی قادیانی ہے تو وہ ان کے ساتھ جہاد باللسان کرے، انہیں دعوت و نصیحت کرتا رہے اور دل میں ان کے خلاف نفرت ضرور رکھے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، مَن رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ۔ تم میں سے کوئی بھی کوئی منکر دیکھے، کوئی برائی دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کرے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ جو اتنے اختیارات نہیں رکھتا، ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتا، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی زبان کا استعمال کرے، آواز تو بلند کرتا رہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم قادیانیوں کے خلاف اپنا ہاتھ استعمال نہیں کر سکتے کہ بے اختیار ہیں، ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ اپنی قلم اور اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تبلیغ، واعظ و نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح گھر میں بھی کہ جس کے گھر میں یا نعوذ باللہ خاندان میں کوئی قادیانی ہے، وہ ہاتھ سے تو اختیار نہیں رکھتا، لیکن زبان سے واعظ و نصیحت کرتا رہے اور پھر دل میں نفرت ضرور رکھے، جیسا کہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ۔ جو زبان سے بھی کچھ نہیں بول سکتا، بے بس ہے، تو اسے چاہیے کہ دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو جس کے گھر میں کوئی ایسا فرد ہے یا نعوذ باللہ خاندان میں کوئی قادیانی ہے تو سمجھانے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں کہ اللہ یا تو اسے ہدایت دے یا ہلاک کرے، اور یاد رکھیں کہ دل میں ہمدردی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ حدیث کے مطابق نفرت ہونی چاہیے۔ اور اگر ذرا سی بھی ہمدردی ہوئی تو کہیں دیکھیں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کا مصداق نہ بن جائیں۔ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ ان لوگوں کی طرف نہ جھکنا جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، ورنہ تمہیں بھی آگ لپیٹ لے گی، اور اللہ کے سوا کوئی خیر خواہ نہیں ہوگا۔ یہ لوگ ظالم ہیں، بدترین ظالم ہیں، عام کفار، مشرکین اور منافقین سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ ظالم ہیں، ظالموں کی طرف مائل نہیں ہونا، وگرنہ ان کے ساتھ جہنم ٹھکانا ہے۔ دل میں ان کے خلاف نفرت ضرور ہونی چاہیے، جہاں تک بس چلتا ہے ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ جہاد کرتے رہیں
وگرنہ دل میں نفرت ضرور ہو۔